وعلى آله وصحبه اجمعین۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جامعہ تدریس القرآن ویسیہ میں صرف نام کا اجرا جاری ہے۔ اللہ جل وعلا اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے سمجھنے میں یہ جو علوم معاون بن رہے ہیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے قرآن فہمی حدیث فہمی نصیب فرمائے۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے مالک اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے اور اسے جلدی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ جتنا ذہن پکیزہ ہوگا تو پھر زیادہ ہی پکیزگی آئے گی۔ آج الحج اشہر معلومات سے انشاءاللہ تعالی آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ الحج سی اقسام میں کیا اقسام ہے؟ علامات اسم کتنی ہے عمر؟ الحج میں کون سی پائی جا رہی ہے؟ الف لام الف لام۔ آپ بتائیں زبیر، تعداد کے اعتبار سے کیا ہے؟ جمع۔ الحج تعداد کے اعتبار سے کیا ہے؟ واحد۔ حاضر ہے ادھر؟ آپ بتائیں خاص و عام کے اعتبار سے کیا ہے؟ الحج معرفہ۔ معرفہ کیسے کہتے ہیں؟ معرفہ وہ ہے جو خاص چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اس کی کتنے قسمیں ہیں؟ 7۔ اس میں سے یہ کس قسم سے ہے؟ معرفہ الف لام۔ شام۔ الحج تذکیر و تانیث کے اعتبار سے کیا ہے؟ مذکر۔ مذکر۔ یہ اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن؟ اس میں متمکن۔ اس میں متمکن۔ متمکن، ٹھیک ہے۔ اس میں متمکن کی تعریف کیا ہے؟ اس میں متمکن وہ اسم ہے جو ترکیب میں واقع ہو، مبنی اسم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو، نہ رکھتا ہو اور اس سے پہلے عامل ہو۔ ترکیب میں جب کہا ترکیب میں واقع ہو تو اس کی پہلے وضاحت کرتے ہیں کہ بعد میں کرتے ہیں کہ جو ترکیب میں واقع ہو یعنی اس سے پہلے عامل ہو، ایسی ترکیب کہ اس کے ساتھ عامل متحقق ہو، عامل واقع ہو اور مبنی اسم کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔ پہلے وہ پوری کر کے بعد میں کام ہو، اس سے پہلے عامل خیال کرتے ہیں اس کا۔ اس میں متمکن۔ اشہر سی اقسام میں کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسم ہے۔ اسم کی علامات کتنی ہیں؟ 11۔ ان میں سے یہاں کون سی ہیں؟ تنوین۔ تنوین۔ اشہر۔ تنوین ہے، اور اس کے علاوہ بھی علامت ہے؟ تنوین تو علامت ہو گئی، تو اور پوچھنا کوئی ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ ہاں بتا۔ مضاف، یہ تنوین بھی جب وہ تو مضاف ہوتا ہے کوئی اور بھی بات کرو تاکہ تمہارا نام لکھا جائے، کہ مضاف پہ بھی تنوین آتی ہے تمہارے نزدیک۔ جمع۔ جمع۔ اشہر الافور ان کا وزن نہیں ہے، جمع قلت نہیں ہے، ان بھی سوچ دیتے، سوچ رہے ہو بھی؟ دو علامت تھی، ایک تنوین ایک جمع۔ آپ بتائیں جمع کی کتنی قسم ہے لفظ کے اعتبار سے؟ لفظ کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں، جمع مکسر، جمع ثانی۔ یہ بتائیں یہ جمع مکسر سے یا جمع ثانی سے؟ جمع مکسر۔
جمع اس کے واحد کیا ہے؟ شہر شہرن کی جمع اشہر. معنی کے اعتبار سے جمع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسم کون کون سی؟ جمع قلت جمع کثرت. یہ جمع قلت سے ہے یا جمع کثرت سے؟ جمع قلت جمع قلت کی اوزان کتنی ہے؟ 4 افعل اقلب افعال اقوال فعلۃ غلمۃ افعلۃ اعملۃ. بچار اور جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم جب الف لام کے بغیر ہو تو یہ بھی جمع قلت میں شمار ہوگا. جمع قلت میں شمار شمار ہوگی. اب آپ بتائیں یہ اسم متمکن ہے یا غیر متمکن ہے؟ اشہر اس میں متمکن. اسم متمکن. اسم متمکن کے آگے 2 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ اسم متمکن کی 2 قسمیں. ابتدا یہ میں نے عامل کے اعتبار سے پوچھا، میں اسم متمکن کی پوچھ رہا ہوں. منصرف پڑھا ہے کہ نہیں؟ تو کوئی نہیں پڑھا ہونا، نہیں نہ پڑھا. ہاں بولو. منصرف غیر منصرف. اب یہ بتاؤ اشہر آپ بتاؤ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ منصرف منصرف کس سے کہتے ہیں؟ جس میں منع صرف کا 2 سبب یہ 2 کے قائم مقام سبب نہ پایا جائے. منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک سبب جو 2 سبب کا نائب ہے وہ نہ پایا جائے. پایا جاتا. حکم کیا ہے اس کا منصرف کا؟ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی. منصرف ہے. ہاں زیرو دوں. میں نے منصرف پوچھا یا غیر منصرف پوچھا؟ سوال نہیں سمجھ آئے. منصرف کو کم پوچھا. بولو. یہ تینوں حالت رفع نصب جر تینوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے اور تنوین کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے. پڑھا جاتا میں پوچھ رہا ہوں یا کم پوچھ رہا ہوں؟ یہ منصرف کو کم نہیں ہے آپ کو آتا؟ بولو جلدی. غیر منصرف کو کم کیا اس پر کسرہ اور تنوین. تو منصرف کو کم کیا. جس میں 3 حرکتیں آتی ہے تنوین بھی آتی ہے. اور جواب سیدھی طرح نہیں دے رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھول گیا ہے کہ یدخلہ الحرکات الثلاثہ کہ اس پہ 3 حرکتیں داخل ہوتی ہیں ہمارے تنوین کے ساتھ. تنوین بھی داخل ہوتی ہے. یعنی تھوڑی جی عقل استعمال کرے نا بندہ. وہ کو بندہ ہوتا پھر عقل استعمال کرے نا کہ میں جب کہہ دیا کہ غیر منصرف ہو جس میں تنوین کسرہ داخل نہیں ہوتی تو کوئی بیوقوف بھی ہوگا جو کہے گا منصرف وہ ہے کہ جس میں کسرہ تنوین داخل نہیں ہوتی. وہ یہ کہ جب اس میں نہیں داخل ہوتی تو اس میں داخل ہوتی ہے. فرق یہی ہے. اور کیا فرق ہے کہ اس پہ تنوین اور کسرہ نہیں آتا اس پہ وہ آتا. باقی تو دونوں بھی آتی ہیں مشترک ہیں. رفع اس پہ بھی آتا ہے, رفع منصرف پہ بھی آتا ہے, غیر منصرف پہ بھی آتا ہے, اور فتح اس پہ بھی آتی ہے, فتح اس پہ بھی آتی ہے. فرق کیا ہے؟ تنوین اس پہ نہیں آتی, اس پہ آتی ہے. کسرہ اس پہ نہیں آتا, اس پہ آتا ہے. کس حالت میں غیر منصرف پہ کسرہ آتا ہے وہ بتاؤ. غیر منصرف پر کس حالت میں کسرہ آتا ہے؟ کون بتائیں؟ سوچ رہے عالم خواب سے جانا جی. یہ کیا ہے کہ شیخ الاسلام عالم خواب سے بھی بات کرتا ہے کہ تسی بھی اتنے جانا یا عالم خیال چ کہ الف لام داخل ہو بالاحمدی تو اب وہ کسر آئے گا, یا پھر مضاف ہو پیچھے پہ جر ہو باحمدکم تو بھی کسر آئے گا. تو 2 صورتوں میں غیر منصرف پہ بھی کسر آتا ہے. یا غیر منصرف الف لام داخل ہو جاتا ہے بالاحمدی, یا غیر منصرف مضاف ہوتا ہے اور غیر منصرف کے اوپر حرف جر کا دخول ہوتا ہے یعنی باحمدکم. تو دونوں صورتوں میں کسر آیا کہ نہیں؟ اشہرن آپ بتاؤ. آپ نے کہا یہ جمع ہے, پھر آپ نے کہا کہ یہ مذکر ہے, پھر آپ نے کہا کہ ہاں یہ بتا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ اشہرن اشہر نکرہ. اشہر نکرہ. نکرہ کسے کہتی ہیں؟ جو ہم شیخ کے لیے وضع کیا گیا. ہم شیخ کے لیے وضع کیا گیا. تو آپ نے بتایا مفرد بھی ہے, مفرد کی جمع ہے. کیا بتایا آپ نے؟ جمع. جمع بھی جمع مکسر بتایا, پھر مذکر بھی بتا دیا,
معرفت بھی بتا دیا کہ یہ بھی بتا دیا کہ اس میں متمکن ہے اور یہ بھی بتا دیا منصرف ہے. نہیں ہوا نا؟ منصرف ہے. چلیے اب دو چیزیں گی. الحج کو بھی آپ نے کہا اس میں متمکن ہے اور یہ بھی منصرف ہے, اور اشہرن کو بھی آپ نے کہا اس میں متمکن ہے اور یہ بھی منصرف ہے. اب کتنے کلمے ہوئے؟ دو. کتنے ہوئے؟ دو. دو کلمے. کتنے کلمے؟ دو کلمے. تو دونوں اسم ہے. تو اب دو جب ہو جائیں تو دو کو جوڑا جائے تو کیا بنے گا؟ ماشاء اللہ. دو کو جوڑا جائے تو جملہ ہوتا ہے. اتنی جلدی کرتی ہوتی زبان نہیں تیز ہے تھوڑی کہ دو کلمے جوڑے جائیں, دو کلموں کو جوڑا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ جملہ. آپ بولی مرکب. ریحان نے صحیح کہا مرکب. ابھی آپ کی ترکیب ٹھیک نہیں نا ہوئی. جب جس دن آپ کی ترکیب ٹھیک ہوگی آپ نے کلام کی ترکیب بھی ٹھیک کرنی. جب آپ کو صحیح جوڑا جائے نا پھر آپ کو سمجھ آئے. ابھی آپ صحیح طرح جوڑے نہیں گئے, اس وجہ سے آپ کو مرکب بھول جاتا ہے. مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. مرکب مفید, مرکب غیر مفید. مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ مرکب مفید جب بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر نہیں طلب علم ہو. مرکب غیر مفید جب بات کرنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر نہیں طلب علم نہ ہو. مرکب مفید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ. جملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جملہ کی دو قسم. کون کون سی؟ جملہ اسمیہ, جملہ قبل, جملہ انشائیہ. جلدی. جملہ خبریہ, جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ کی تعریف کیا ہے؟ جملہ خبریہ وہ جملہ جس کے کہنے میں تجمیل کا کہا جاتا ہے. جملہ انشائیہ کی تعریف کیا ہے؟ ہمیشہ وہ جملہ ہے جس سے کہنے والے کو سچائی مکرر کہا جا سکے. جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جملہ خبریہ کی دو قسمیں. جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کی تعریف کیا ہے؟ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا پہلا جو اسم ہو جیسے زید عالم, زید جاننے والا ہے, اس کا پہلا جو مسند ہے, پہلا جو مسند لے اس مبتدا کہتے ہیں. دوسرا جو مسند ہے اسے خبر کہتے ہیں. جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کا پہلا جو فعل ہو جیسے ضرب زید, زید نے مارا, اس کا پہلا جو مسند ہے اسے فعل کہتے ہیں, اور دوسرا جو مسند ہے اسے فاعل کہتے ہیں. جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10. 10 قسمیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں؟ مرکب غیر مفید 3 قسمیں. کون کون سی؟ مرکب اضافی, مرکب بنائی, مرکب مرسل. مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ مرکب اضافی جیسے غلام زید. میں نے پوچھا کسے کہتے ہیں, تو جیسے مثال پوچھی ہے. میں نے پوچھا مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ جس کا پہلا جز مضاف اور دوسرا جز مضاف الیہ ہو. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. بس اتنی بات, پھر آگے حکم پوچھ رہا ہوں. میں نے پوچھا مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ جو مضاف الیہ سے مل کر بنایا جائے, مضاف الیہ سے ملا کر بنایا جائے. بس آگے حکم بیان کر, جتنا سوال اتنا ہی جواب. مرکب توصیفی دو اسم کو کیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی اسم حرف کو شامل نہ ہو جیسے احد یہ عشر. مرکب بنائی ہے یا مرکب توصیفی ہے؟ میں نے مرکب توصیفی پوچھا. مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جس میں موصوف اور صفت کو ملا کر بنایا گیا ہو. تو موصوف اور صفت سے مل کر بنے. تو اسے موصوف اور صفت کو ملا کر بنایا گیا ہو. پہلے کو موصوف, دوسرے کو صفت کہتے ہیں. موصوف کسے کہتے ہیں؟ موصوف کی تعریف کیا ہے؟ موصوف جس پر حکم لگایا جائے. مسلح ہے جدے اوپر حکم لگانا ہے. نہیں بات سمجھ. موصوف جس پر حکم لگایا. یہ بھی آپ موصوف ہیں جو آپ نے سنایا نا, یہ بھی آپ اس سے بھی موصوف ہیں. اس کے متعلق کے اندر پائے جانے والے معنی پڑتے ہیں. موصوف نے دلالت کرنی ہے کہ صفت نے دلالت کرنی ہے؟ الٹی بات کری ہے.
یعنی کہ وہ مصوف بھی بھول گئے کہ اس میں مفعول نصب ہے تو مصوف کیوں کہتے ہیں مصوف نے یہ کہا مصوف نے یہ کہا وہ کنوں سمجھا مانگے تو زمین جو مخلوق نکلے گی باہر انہوں دساں گے کہ مصوف ہے جو تسی کہہ رہے نے بھی تسی مصوف ہے ایسے کلام دے نال یہ تھوڑی صفتاں نے ٹھیک ہے مصوف صاحب نے یہ بات کی ریحان مصوف رضوان موصوف ٹھیک ہے مصوف نے یہ بات کی جدی صفت بیان کی دی جاتی انہوں کی کہتے ہیں ان کی تو سمجھانا ہے جنہوں اس میں مفعول نہیں پتہ ہے نا کہ جدی صفت بیان کی دی جاتی انہوں مصوف کہتے ہیں جدی جدے نال بیان کی دی جاتی انہوں صفت کہتے ہیں مثلا اب میں کہہ دوں کہ رضوان حافظ ٹھیک ہے تو رضوان دی صفت بیان کی دی گئی ہے نا رضوان کی یہ صفت ہے نہیں تو یہ صفت بنا رضوان اپنے صفت ہی بنائے تو نہ رضوان بنایا بنا انہوں صفت اے نہیں پتا کہ اسی مصوف ہاں تو لفظ حافظ دے نال صفت بیان کی دی جا رہی ہے کہ رضوان حافظ ریحان دے اندر حفظی صفت ہے حفظ دے نال موصوف ہے تو لفظ حافظ نے وہ دی وضاحت کی دی ہے تواڈی یہ صفت دی تواڈی صفت دی تے تسی موصوف تے حافظ صفت ہے نہیں بات سنو مصوف نہیں پتہ چلتا مصوف دی صفت میں بار بار بولے مصوف ایتے دیکھ لو تسی اے جو طوفان بدتمیزی کھڑا ہوندا ہے نیٹ کے اوپر کدی او جڑا بدتمیز ہوندا ہے ایسے دی بات کہتے ہیں مصوف نے یہ کہا مصوف نے وہ تا نام نہیں لیندے کہتے ہیں مصوف نے یہ کہا مصوف کیونکہ دی خوبی ہے نا دی جڑی وہ علماء تے بولدا ہے اولیاء تے بولدا ہے اصحاب تے بولدا ہے تو کہتے ہیں مصوف نے یہ کہا مصوف نے یہ کہا یعنی جدا کلام ہے نا کلام وہ دی صفت ہے وہ آپ مصوف نہیں سمجھے راجلون صفت بنا دیو جانی راجلون عالم راجل پوچھو راجلون کی ہے نہیں مصوف نہیں ہے صفت ہے کیونکہ مصوف تو پتہ ہی نہیں مصوف کیوں کہتے ہیں مصوف جدی صفت بیان کی دی جائے تے جدے نال کی دی جائے انہوں کہتے ہیں صفت ہے ٹھیک ہے عالمون صفت ہے یعنی عالمون لفظ جو ہے اس کے ذریعے اس کی صفت بیان کی دی گئی ہے کہ وہ دے اندر ایسی صفت پائی جاندی ہے وہ دے اندر تے جدے اندر پائی جاندی ہے وہ مصوف وہ کون ہے مصوف اللہ کرے دونوں سمجھ آئے الحج اشہرون الحج بھی اسم اور اشہرون تو مرکب توصیفی ہو گیا مرکب بنائی کسے کہتے ہیں مرکب بنائی دو اسموں کو ایک کیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو شامل نہ ہو جیسے احد و عشر احد عشر اصل میں احد و عشر ہے باؤں سب کیا اور دو اسموں کو ایک کیا احد عشر سے احد عشر ہے اچھا مرکب اب ایک کلمہ دو کلمے جوڑے تو بنا مرکب کیا بن گیا یعنی حج اور اشہر حج ان دونوں کو کیا کیا ترکیب دی ٹھیک ہے تو آپ نے پڑھا تھا کہ اسم فعل حرف کو آپس میں ملانے کا طریقہ اس علم سے معلوم ہوتا ہے اور پھر ان کے آخر کی حالت کیا ہے معرب ہے مبنی ہے وہ بھی اس علم سے ہی حاصل ہوتا ہے اور یہ جب قانون آ جاتے ہیں ان سے یہ حاصل ہوتا ہے اب مجھے بتاؤ اسم آپ کو تو پتہ چل گیا دونوں اسم ہے اور اسم کو ملایا تو مرکب بن گیا آخر کی حالت بھی دیکھنی آخر کی حالت بھی دیکھنی ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ مرکب کون سا ہے ٹھیک ہے اب آپ بتائیں گے رضوان صاحب الحج اشہرون کون سا مرکب ہے مرکب توصیفی اچھا مرکب ہے توصیفی ایک قول الحج اشہرون مرکب توصیفی مرکب توصیفی موافق قول نہیں حمزہ صاحب مرکب اضافی قول ثالث یعنی قول ثانی وہ تو موافق ہو مرکب مفید مرکب مفید مفید قول ثالث تین قول ہوئے موافق مخالف مرکب اضافی سینٹر میں مرکب توصیفی اور آخر میں مرکب مفید آپ نے کہا مرکب مفید کیسے آپ نے کہا مرکب مفید آپ نے مرکب اضافی کہا اب بتاؤ
الحج اشہر، الحج آپ کی نزدیک مضاف ہے، مضاف ہے نا، مضاف پہ اسلام آتا ہے تو پھر مرکب اضافی کیسے کہا؟ اس کا مطلب آپ کے بھی موقف غلط ہے اور آپ نے بھی تکا لگایا ہے، اور تکا تو چلتا ہی نہیں ہے، نہ پڑھیں کیا تکے پڑھیں، پیپر قریب آئے ہیں، گیسٹ پیپر لے آئے، گائیڈ لے آئے، گائیڈ تو وہ لائے نا جو پورا سال نہ پڑھے، ٹھیک ہے، اور آپ اس نے پیپر دے کے تو سند لینی ہے اور بعد میں علامہ فہامہ، ٹھیک ہے، اور علامہ صاحب کو علامہ کا سیگا بھی نہ آتا کہ کون سا فہامہ کون سا سیگا، صرف گیس، تو گیس ان کے لیے ہوتی ہے نا، تو تکے ان کے لیے ہوتے ہیں، کبھی لگ گیا کبھی نہ لگا، تو جو صحیح پڑھتے ہیں ان کے لیے تو گیس نہیں ہوتے، محنت کی ہوتی ہے۔ ہاں جی، آپ نے کہا کہ یہ مرکب توصیفی ہے، بتاؤ الحج اشہر، مرکب توصیفی جب آپ نے کہا تو آپ بتاؤ صفت کی تعریف کیا ہے؟ صفت وہ تابع ہے جو مطبوع یا مطبوع کے متعلق میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے، معنی پر دلالت دلالت کرے۔ پھر صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ صفت کی 2 قسمیں ہیں، صفت حقیقی صفت حقیقی، صفت سببی۔ سبب بھی بھول گئے ہو کہ ڈائریکٹ جانا جی، صفت حقیقی، صفت جسے صفت بحال ہی اور صفت بحال متعلق ہی، اچھا صفت حقیقی کسے کہتے ہیں؟ صفت بحالی جو موصوف کے حال پر دلالت کرے، صفت حقیقی تو بحالی ایک ہی چیز ہے، تو تعریف کرو صفت حقیقی کی تعریف کیا ہے؟ جو موصوف کے حال پر دلالت بس اتنی ہے، آپ سنا۔ اور صفت حقیقی موصوف کے متعلق کے حال کو بیان، وہ تو سبب ہی ہو گیا، یعنی تسی الٹی تعریف سناؤ، وہ کی تو بھی سبب کی طرح ٹور گیا، وہ کی ہوندی ہے، مطلب کہ تہاڈی تعریف سناؤ تسی ابا جی دی شروع کر دو، ٹھیک ہے، یہ چاچا جی دی شروع کر دو، تو یہ آپ تہاڈی تعریف ہی یا ہونا چاہیے؟ صفت بحالی سنانا سنا نا سبق تو شروع کرو نا، صفت کی پتہ سارا جو بڑا صفت کی تعریف کیا ہے؟ صفت وہ تابع ہیں، صفت وہ تابع ہے جو مطبوع یا مطبوع کے پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے، مطبوع یعنی موصوف یا کے معنی، موصوف میں پائے جانے والے معنی یا اس کے متعلق میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے، یہ موصوف کے اندر جو صفت ہے اس پہ وضاحت کرے، تو موصوف میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے، یہ نہیں پڑھا ہم نے نام میر میں، لیکن اس نے پڑھا تھا کہ موصوف صفت وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے، یہ حقیقی یا متعلق میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے، یہ سبب بھی، چلیے یہ بھی صفت وہ تابع ہے جو مطبوع کی حال پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، حالت پر دلالت کرے، حال ہے وہ کہ مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے، وہ تو عام ہے کہ صفت وہ ہے جو کسی حالت وصف کو بیان کرے، خوبی اچھائی برائی کو بیان کرے، وہ صفت ہے، تو جس طرح بڑا اس طرح بھی بیان کرتے ہیں، صفت وہ تابع ہے جو مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے، یہ صفت حقیقی اور صفت بھی مطبوع کے متعلق میں پائے جانے والے، کیے رضوان؟ صفت حقیقی صفت حقیقی جو مطبوع یا مطبوع کے معنی، پہلے حقیقی نو تو بولو نا، متعلق دے حقیقی رہ جاندے، جو موصوف کے معنی پر دلالت، موصوف میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے، موصوف دے اندر ہی معنی پایا جاندہ، اب تسی ہل رہے ہو اینو بھی صفت بناؤ گے، جس طرح بیٹھے نو بھی صفت بناؤ گے، پھر صفت تہاڈی تو تھوڑی دیر میں ختم بھی ہو جائے گی، انہیں چوکڑی مارو گے تو صفت گئی چلی گئی نا، اور رضوان ہاتھ لا کے پاؤں دے نال لگیا، ہاتھ چکو ہاں چک لی ہے نا، ختم ہو گئی، انہیں صفت ہے کہ تھوڑی دیر ایسی ہوں گوڑے دے ہاتھ رکھے تو گوڑے تو تھلے رکھن گے، تو پھر کی بار حالت ہی بیان ہوتی رہے گی، صفت ہی بدلتی رہتی ہے، حال بدل رہتا ہے، حال کبھی یوں ہو جاؤ کبھی یوں ہو جاؤ کبھی یوں ہو جاؤ، یہ حال ہی ہے نا، ابھی بول رہے ہیں چپ کر جب حالت ختم ہوگی،
تو صفت کی اتنی ہے بس ختم. عالم ہوں یہ ختم ہو گیا, جاہل ہو گیا, ٹھیک ہے. حافظہ تو 1 منٹ بعد ختم ہو گیا. صفت رہتی ہے جبکہ حالت ایسے جاتی ہے, آتی جاتی ہے, حالتیں بدل جاتی ہیں. اسے کہتے ہیں میں نے دیکھا ریحان کو تو وہ چادر لے کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے دیکھا ریحان کو سر پہ ٹوپی رکھے, ٹھیک ہے. میں نے دیکھا زبیر کو, ٹھیک ہے, اینک لگائے ہوئے. یہ حالتیں ہی ہیں نا ان کی, کدیاں لت تھی کدیاں میں نہیں. لیکن یہ جو میں نے دیکھا اس کو ریحان کو حافظ ہونے کی حالت میں, انہوں نے پتہ نہیں کیوں کہ حافظ ہونے کی حالت دے دے میں نے حافظ ریحان کو دیکھا. صفت سمجھ نہیں ہے. تو صفت حقیقی کہتے ہیں مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر تم بڑے ہو گئے ہو, بڑے یعنی گال کریا کرو. ان ساری زندگی بدلے وہ دودھ پیندہ بچہ نہیں رہنا کہ چھوٹے بچے نہیں باتاں کرے. مطبوع کے اندر پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے. یہ سب آنکھ بند کر دو تو کیا اس کی قوت ختم ہو گئی ہے, قوت بصارت, تو وہ صفت ہے اس کے ساتھ ہی ہے. اب دیکھا بند ہو گئی حالت ہے. میں نے اسے دیکھا آنکھ بند تھی, میں نے اسے دیکھا آنکھ کھلی تھی, ٹھیک ہے. لیکن یہ تو نہیں مطلب میں نے اسے دیکھا مجھے نظر ہی نہیں تھی. نظر تھی آ کے شٹر بند کیا ہوا ہے, کبھی کھول دی ہے. حالت ہے. سن رہا ہے نہ سنے تو کیا ہو گیا, پیرا ہو گیا نہیں. قوت سماعت اس کی ہے, اس سے متصف ہے, موصوف ہے, اس کے اندر سماعت کی صفت پائی جاتی ہے. ہاں سن رہا ہوگا تو اس میں کہیں گے میں نے نہیں سنتا ہوا دیکھا, ٹھیک ہے. تو نہیں تو ختم ہو گیا حالت. آپ کو تھوڑا سمجھنا چاہیے, بڑے ہو جائیں. پانی کی صفت کیا ہے؟ ٹھنڈا ہونا. کیا ہے یہ اس کی صفت ہے نا. تو جو گرم ہوئے تو پھر ختم ہو جائے گی. لیکن اس کی صفت کیا ہے؟ ٹھنڈا. ماؤ باردن پانی ٹھنڈا ہے, النار حار آگ گرم ہے. لیکن دونوں سیکا دو تو گرم ہو جائے پانی. لیکن کیا پانی ہمیشہ گرم رہتا ہے؟ پانی کی صفت نہیں. وہ حالتیں پیدا ہوگی اس کے اندر. پھر جب اس کا تعلق آگ سے ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد, پھر جتنا ٹائم ہوگا پھر وہ ٹھنڈا ہو جائے گا, اپنی اثر پہ آ جائے گا. کچھ دیر تک وہ کام کرے گا, عادت ہے اس کی. تو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ابھی آپ کی تھوڑی عزت کریں تو آپ کا چہرہ کچھ اور ہو جائے گا, تھوڑی اور عزت کریں کچھ اور ہو جائے گا. تو بدلتا کیوں آتے ہیں؟ کبھی بتیو زیوار, کبھی سریو زیوار, کبھی جلدی ختم ہو جائے گی, کبھی آہستہ آہستہ جائے گی. ابھی ڈانٹ ڈپٹ پڑے تو صبح کے آپ کے 12 بج جائیں گے, ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کے لیے کوئی قریب والے جملے بولیں, آپ کا چہرہ کھل کھلا جائے گا. تو یہ حالت نہیں ہے. پھر دیکھو تو پھر اسی طرح ہی آ جائے گا, بدل جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں. تو اب الحج اشہر صفت حقیقی سببی ہے. صفت حقیقی وہ ہے جو مطبوع میں پائے جانے والے معنی بدل آتے ہیں. صفت سببی وہ ہے جو مطبوع کے متعلق میں پائے جانے والے معنی بدل کرے. آپ ریحان بتاؤ, صفت حقیقی کہ مطبوع میں پائے جانے والے معنی بدل کرتی ہے, یہ کتنی چیزوں میں اپنے مطبوع کے موافق ہوتی ہے, اپنے موصوف کے موافق ہوتی ہے؟ 6 چیزوں میں. 4 چیز. وہ تو بیک وقت ہے. تو میں نے بیک وقت نہیں پوچھا. 10 چیز. یہ نا سوال جو اس کے مطابق جو آپ ہوتا ہے کہ 10 چیزوں میں اپنے مطبوع کے موافق ہوتی ہے. اب آگے آپ نے بتایا ایک وقت میں 4, ایک وقت میں 10 ہی نہیں مطبوع کے موافق ہوتی ہیں, ایک وقت میں کتنی؟ 4. جو 10 ہوتی ہیں کون کون سی ہیں؟ تعریف, تنکیر, تذکیر, تانیث, رفع, نصب, جر, واحد, تثنیہ, جمع. واحد, تثنیہ, صحیح ہوگی. اب 4 بتاؤ جو صفت جو ہے 4 چیزوں میں اپنے مطبوع اور موصوف کے موافق ہوتی ہے بیک وقت, ایک ہی وقت.